السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی سبق آموز موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ موضوع ہے سخاوت کا۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور ان کا نام ہے چک فینی۔ ان کے نام کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میری ویڈیو لائک کر دیجئے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، چک فینی 1931 میں نیو جرسی کے شہر ایلزابتھ میں پیدا ہوا، گریجویشن کی اور ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا۔ وہ پہلے شمالی کوریا اور پھر جنوبی کوریا میں پوسٹ ہوا۔ ان دنوں جنگوں کا زمانہ تھا، وہ لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے وہ ایئر فورس میں ریڈیو آپریٹر بن گیا۔ اب یہ سوال کہ چک فینی نے اتنی بیش بہا دولت کیسے حاصل کی؟ کہیں یہ دولت کسی غلط طریقے سے تو حاصل نہیں کی گئی؟ بالکل نہیں۔ چک فینی انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ جنگ کے بعد اسے فوجی ہونے کے ناطے اسکالرشپ ملا اور وہ کارنل یونیورسٹی میں داخل ہونے والا خاندان کا پہلا فرد بن گیا۔ اس داخلے نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور یوں 1960 کی دہائی میں سیاحوں کے لیے ڈیوٹی فری شاپس کھولنے کا رجحان پڑا۔ مقصد یہ تھا کہ سیاحوں کو سستے داموں پر ہر چیز مہیا کی جائے۔ چک فینی نے 1960 میں ڈیوٹی فری شاپرز گروپ نام کی ایک کمپنی تشکیل دی۔ سب سے پہلی ڈیوٹی فری شاپ انہوں نے ہانگ کانگ میں کھولی۔ کچھ عرصے میں اسے اندازہ ہوا کہ تمام مشرقی تاجر چیزوں کے 3 گنا زیادہ دام وصول کرتے ہیں، جو اس کی نظر میں گاہک کے ساتھ ایک ظلم تھا۔ اس نے ڈیوٹی فری شاپس پر درمیانے منافع پر چیزیں فروخت کرنا شروع کی اور ناظرین، قدرت نے اس کا ہاتھ ایسے تھاما کہ ڈیوٹی فری شاپس اس کی پورے یورپ بلکہ امریکہ میں بھی پھیل گئی اور رفتہ رفتہ وہ افریقہ کی طرف بھی بڑھنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں سالانہ منافع $300 ملین تک پہنچ گیا۔ 1984 میں چک فینی نے یہ دیکھا کہ بیش بہا دولت اس کی زندگی میں ان گنت مسائل لے کر آ رہی ہے۔ ایسے میلوں تک پھیلے گھروں پر درجنوں رولز رائس، جہاز اور ہیلی کاپٹرز جمع ہو گئے۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ اس کے بچے طرح طرح کی عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ بگڑے ہوئے رئیسوں کی طرح مشکلوں کا شکار بھی ہونے لگے۔ 1984 میں چک فینی نے اپنی بیوی سے باہمی مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ بے پناہ دولت کہیں اس کے خاندان کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس طرح اس نے اپنی تمام دولت کو خیرات کرنے کا ارادہ کیا۔ چک فینی نے ہی گیونگ وائل لیونگ کے نعروں کی بنیاد بھی ڈالی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بھلا کرنا ہے کر کے مرو۔ اس سے پہلے امیر لوگوں میں یہ رواج عام تھا کہ وہ مرتے وقت ٹرسٹ بنا کر اپنے اثاثے اس کے سپرد کر دیتے تھے۔ چک فینی نے اس کو خود غرضی سے تعبیر کیا اور کہا، اصل خیرات وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں دی جائے، دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے دنیا میں گنتی کے لوگ ہی چک فینی کے نام سے واقف تھے۔ اس وقت اس کو خیراتی دنیا کا جیمز بانڈ کہا جاتا ہے اور عام طور پر عطیات لیتے وقت چک فینی کی ایک شرط یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کا نام خفیہ رکھا جائے۔ اور تو اور اس نے جس بزنس میں اربوں ڈالرز کمائے اس کے سارے شیئرز بھی بیچ کر خیرات کر دیے، جس کا علم لوگوں کو 10 سال بعد ہوا۔ 2011 میں دنیا کے امیر ترین لوگوں نے ایک معاہدہ کیا جس کا نام دا گیونگ پلیج رکھا گیا۔ اس نے خود بھی اس میں اپنی تمام تر دولت $8 ارب لگا دی۔ معاہدے میں بل گیٹس اور وارن بوفے بھی شامل تھے۔ چک فینی نے ان تمام لوگوں کو خط لکھا اور یہ بتایا کہ کسی بھی آدمی کو اتنی زیادہ دولت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام دولت فلاحی اور تعلیمی اداروں کو تقسیم کر دیں۔ بل گیٹس کو یہ بات بے انتہا پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ اس پوری دنیا میں اگر میں کسی کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں تو وہ چک فینی ہی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بات ضرور قابل ذکر ہے کہ ہمارے اسلامی روایات میں یہ بات منقول ہے، انسان ایک ہاتھ سے اس طرح دے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ ہمارے ان اصولوں کو آج ہمارے بجائے مغربی دنیا فالو کر رہی ہے اور ان میں سے چک فینی کا نام قابل ذکر ہے۔ سامعین، چک فینی آج کل سین فرانسسکو میں رہتا ہے۔
اس کے پاس نہ ہی ذاتی گھر ہے اور آنے جانے کے لیے بس یا ٹیکسی کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے پاس جو گھڑی ہے اس کی قیمت صرف $10 ہے۔ معمولی لباس زیب تن کرتا ہے۔ اس نے اپنی ذاتی دولت اپنے خاندان اور اپنی نمائش کے لیے استعمال نہیں کی، بلکہ تعلیم، امن اور صحت جیسے اچھے شعبوں میں صرف کی۔ 40 سال تک دونوں ہاتھوں سے خیرات کرنے کے بعد چند دن قبل 14 ستمبر 2020 کو اس کا یہ مشن پورا ہو گیا۔ چک فینی نے کل $8 ارب عطیات اور خیرات کی مد میں تقسیم کر دیے، جو پاکستانی روپوں میں 1400 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ جب اس نے بانٹنا شروع کیا تو اس کے پاس کل دولت $1 ارب تھی۔ وہ بانٹتا گیا، ارب بڑھاتا گیا اور وہ دولت $8 ارب تک جا پہنچی۔ دنیا کا چک فینی وہ واحد ارب پتی ہے جو اپنی مرضی سے اپنی تمام دولت تقسیم کرتا رہا۔ 98 سال کی عمر میں اس کا یہ ہدف مکمل ہو گیا۔ اب اس کی کل جائیداد $2 ملین کے قریب باقی بچی ہے۔ چک فینی نے اپنی عطیات سے امن عامہ، صحت اور تعلیم کے لیے بھی بہت کام کیا۔ $1 ارب تو اس نے اپنی مادر علمی کارنل یونیورسٹی پر بانٹ دیے۔ ویتنام کا صحت کا پورا نظام اس نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسے مخیر پن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ ناظرین، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے وقت کے چک فینی، عیدی اور ادیب رضوی جیسی مثالوں کے درمیان زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سخاوت بھی چنندہ لوگوں کو عطا کی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو دینا ہی سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ چک فینی جیسے لوگ وہ ہیں جو مسلمان نہ ہوتے ہوئے بھی اسلامی اقدار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج مسلم امہ کو بھی ایسے لوگوں کی اشحد ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔